بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق نمبر 2 کے کلپ نمبر 1 میں ہم نے نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی، مرکزی خیال اور لفظ نعت کی تعریف کی۔ کلپ 2 میں ہم سبق نمبر 2 کی مشق کرتے ہیں۔ جز نمبر 1 درج ذیل مصروں یعنی آدھے اشعار کی تشریح بحوالہ نظم و شاعر کیجیے۔ پیارے بچوں، مصروں کی تشریح کرنے سے پہلے ہم لفظ تشریح کا معنی و مفہوم پڑھتے ہیں۔ تشریح کے لغوی معنی واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا کے ہیں۔ جب کسی شعر میں شاعر اپنی بات کو چند الفاظ میں سمیٹ دیتا ہے تو تشریح کے ذریعے ان الفاظ میں چھپی یا کہی گئی بات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تشریح میں لفظوں کی کوئی قید نہیں ہوتی اور نہ ہی قافیے اور ردیف کی کوئی پابندی ہوتی ہے۔ اب ہم مصروں کی تشریح کرتے ہیں۔ مصرع نمبر 1 تو سیرت و کردار میں بھی وحی خدا ہے۔ نظم کا نام نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کا نام ڈاکٹر حسین محی الدین قادری۔ لغت یعنی الفاظ کے معنی، سیرت عادت، خصلت، طرز زندگی، کردار روش، چال چلن، وحی خدا اللہ کے حکم کے عین مطابق۔ تشریح شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا سب اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور سچائی سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی تھی۔ کسی شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کیا خوب لکھا ہے کہ سیرت ختم رسول کو ہجر راہ کرو، ضبط غصے کو کرو، بات کو کوتاہ کرو۔ مصرع نمبر 2 رحمت ہے تیری خوب عجب فیض تیرا ہے۔ لغت رحمت مہربانی، بخشش، خوب بہت زیادہ، اچھی، عجب انوکھا، نیا حیرت انگیز، فیض کرم، فائدہ، برکت، عنایت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت اور مہربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم بے مثال اور حیرت انگیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہر مسلم و غیر مسلم، عام و خاص، ادنا و اعلیٰ، انسان و حیوان پر بے پناہ رحم و کرم فرماتے ہیں۔ بقول شاعر رحمت دو جہاں حامیے بے کساں، شاہ کون و مکاں وہ کہاں میں کہاں۔ مصرع نمبر 3 جیون ہو کہ ہو موت ملے دیدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لغت جیون زندگی، حیات، دید دیدار، نظارہ، پیغمبر پیغام لانے والا۔ تشریح شاعر اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زندگی میں یا مرنے کے بعد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ہر مرض کی دوا ہے۔ میری ایک ہی آرزو ہے کہ میں جیوں یا مروں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر نور چہرہ دیکھنا نصیب ہو۔ بقول شاعر جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ جز نمبر 2 درج ذیل اشعار کو سادہ اردو میں لکھیے۔ شعر نمبر 1 ڈر ہے نہ اتر جائے کہیں نیند میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نشہ تیری یاد میں جاگن سے ملا ہے۔ سادہ اردو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری یاد میں جاگنے سے جو نشہ ملا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں نیند میں تبدیل نہ ہو جائے۔ شعر نمبر 2 آقا کی زیارت سے حسین آنکھ ہو روشن، کیا میری نگاہوں کی طلب اس کے سوا ہے۔ سادہ اردو حسین میری نگاہوں کی طلب کیا اس کے سوا ہے کہ آقا کی زیارت سے میری آنکھ روشن ہو۔ پیارے بچوں، آپ کا ہوم ورک یعنی گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق نمبر 2 کی مشق کا جز نمبر 1 یاد کرنا اور کاپی پر لکھنا ہے۔ آخر میں ایک پیاری سی بات، جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ پیارے بچوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا بولیں اور اچھا سوچیں۔ اس پیاری سی بات کے ساتھ اپنے ٹیچر صبا کمل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔